غیر مقلدین کے نزدیک مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے شخص کو بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، جبکہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے اور مقتدی کو چپ رہنا چاہیے۔ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے غیر مقلدین حضرات صحیح بخاری سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ آپ سنیے ابو زید ضمیر صاحب کی زبانی۔ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس کی نماز نہیں، لا صلاة نماز نہیں، لمن اس کی جو لم یقرأ نہ پڑھے بفاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ مقتدی کے لیے نہیں، امام کے لیے ہے۔ دیکھیے نماز پڑھنے والے کون کون ہوتے ہیں؟ امام، مقتدی، اور تیسرا کون ہوتا ہے؟ مؤذن۔ امام اور مقتدی ہوتا ہے، تیسرا کون ہوتا ہے؟ ہاں اکیلے پہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں اس کو اکیلا بولتے ہیں، منفرد۔ ٹھیک ہے، اکیلا ہے وہ بیچارہ۔ جیسے کوئی دیہات میں نماز پڑھ رہا ہو، سفر میں نماز پڑھ رہا ہو، یا دیر سے آیا اور مسجد میں نماز ہو چکی تھی، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ امام ہے؟ نہیں۔ وہ کس مقتدی ہے؟ نہیں، وہ کیا ہے پھر؟ منفرد ہے۔ تو یہ حدیث امام کے لیے ہے یا مقتدی کے لیے ہے یا منفرد کے لیے ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ من نماز نہیں اس کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اس میں کسی خاص طبقے کو مخاطب کیا گیا ہے؟ مخاطب آپ کو معلوم ہے ابھی، مخاطب اور مخاطب پھر سے سمجھاؤ؟ نہیں، ہاں۔ تو اس میں کسی خاص طبقے کو مخاطب کیا گیا ہے، اماموں کے لیے ہو یا مقتدیوں کے لیے ہو یا منفرد کے لیے ہو، اس میں کیا ہے؟ عموم۔ اس ایک عام بات ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، تو یہ ہر ایک کے لیے ہے یا کسی ایک کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ عام ہے۔ تو اس میں امام بھی آتا ہے، مقتدی بھی آتا ہے۔ یہ کف یعنی ان اصولوں کا فائدہ ہوتا ہے جب ایسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو امام کے لیے ہے، امام کی نماز نہیں ہوتی اگر وہ نہ پڑھے تو۔ ہاں مقتدی اگر نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس وقت میں کیا کہا جائے گا؟ یہ جو دلیل ہے یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ اس میں امام کو مقتدی سے الگ نہیں کیا گیا ہے، اس میں منفرد کو دونوں سے جماعت والوں سے الگ نہیں کیا گیا ہے، یہ حدیث عام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو زید ضمیر صاحب نے ایک حدیث پیش کی ہے اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس حکم میں مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص بھی شامل ہے۔ اس حدیث پر ہمارا بھی عمل ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مقتدی شامل نہیں ہے۔ اس کے جواب ہم 2 پوائنٹس میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امت کے اسلاف نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ لفظ من حدیث کے اندر موجود ہے، جو کہ خاص لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ عام ہے، تو اس کی بھی ہم حقیقت دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں اسلاف میں سے ہم سب سے زیادہ اونچا اور بڑا مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے، اور انہیں ہی سب سے پہلا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطلب بیان کرنے کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، ان کا قول امام الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر روایت کیا ہے
فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت بھی پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی اگر امام کے پیچھے ہو تو پڑھنا ضروری نہیں، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام الترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347۔ اس کے بعد امام سفیان بن عیینہ جو کہ جلیل القدر محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام سفیان بن عیینہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یعنی یہ اکیلے نمازی کے لیے ہے۔ ان کا یہ قول امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 521۔ اور ایک جلیل القدر امام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں، وہ بھی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، یعنی یہ حدیث اس کے بارے میں ہے جو اکیلا نمازی ہو۔ امام احمد کا یہ قول امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں نقل کیا ہے، جلد اول صفحہ 346۔ تو آپ نے دیکھا کہ امت کے اسلاف اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سلفی کہنے والے حضرات کیا کہتے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، یہ کہا گیا کہ لفظ من جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب ہے۔ غیر مقرر میرے پاس آیا کہ دبئی سے آئے تو چکوال کے ساتھ اس کو لے کر آئے کہ جس نے مسئلہ سمجھنا، میں نے کہا اس نے سمجھنا تو نہیں ہے لیکن آپ لے آئے تاکہ آپ یہ نہ کہ مولانا صاحب بات کیوں نہیں کرتے۔ وہ آ گیا، اس نے یہی حدیث پڑھی، کہتے مجھے آپ اس کا مطلب سمجھا دیں، مجھے سمجھ آ گیا تو میں حنفی بن جاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے سمجھ آ گیا تو نے پھر بھی نہیں بننا تو نے نہیں ہے، لیکن میں سمجھا تجھے دیتا ہوں۔ مجھے کہتا جی بتائیں، میں نے کہا جو تو نے سمجھا نا پہلے تو سمجھا دے پھر تاکہ مجھے سمجھانے میں آسانی ہو۔ کہا جی حدیث پاک میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ من تو عام ہے، خواہ مقتدی ہو خواہ اکیلا ہو خواہ امام ہو۔ میں نے کہا تو کہتا ہے من عام ہے، قرآن کہتا ہے من خاص ہے، میں تیری بات مانوں یا قرآن کی مانوں؟ ساتھ لوگ بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا یہ کہتا ہے من عام ہے، قرآن کہتا ہے من خاص ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے قرآن کریم میں ہے یستغفرون لمن فی الارض، فرشتے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں۔ تو زمین میں تو فرعون بھی ہے، زمین میں قارون بھی ہے، زمین میں تو پرویز مشرف بھی ہے، یہ زمین میں تو کتنے بے ایمان جمع ہیں، ان سب کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں؟ کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا کس کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ کہتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ میں نے کہا تو کہتا ہے من عام ہے، قرآن کہتا ہے من خاص ہے، ہن دس میں تیری مننا یا قرآن دی مننا؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابو زید ضمیر صاحب نے بخاری کی اس حدیث کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مقتدی یعنی امام کے پیچھے کھڑا ہو کر باجماعت نماز پڑھنے والے پر بھی اپلائی ہوتی ہے، وہ بھی اس حدیث کی حد میں آتا ہے اور اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث عام ہے اور من کا لفظ اس حدیث میں عام یا ان جنرل یوز ہوتا ہے۔ اب سنیے ہم کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ ہم نے بتایا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا اس حدیث کی حد میں نہیں آتا، اور ہماری تائید اللہ کے قرآن پاک سے ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ہو گئی، امام بخاری کے استاد سے ہو گئی، امام احمد بن حنبل سے ہو گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور اس طرح سے اور بہت سے حوالے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں اور حدیث کی کتابوں میں درج ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ غیر مقلدین کی دلیل کی کیا حقیقت تھی۔ ایک تو یہ کہ اسلاف نے اس حدیث کا کیا معنی لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ لفظ من جو ہے
وہ ہمیشہ عام معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی خاص لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابو زید ضمیر صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ حالانکہ اس کی پاسبلٹیز بہت کم ہے، اس لیے کہ یہ جواب غیر مقلدین کو بہت سالوں پہلے اور کئی بار کتابوں کے اندر دیے جا چکے ہیں۔ اب اگر انہیں اس بات کا علم تھا اور اس کی پاسبلٹیز بھی زیادہ ہے، پھر بھی انہوں نے لوگوں سے چھپانے کی کوشش کی ہے، تو پھر یہ خیانت ہے۔ اور اگر یہ کہہ لیجئے کہ انہیں پتہ نہیں تھا اور انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، تو گزارش ہے کہ دین کے معاملے میں ادھورا علم آدمی کو اور اس کی جماعت کو گمراہ کر سکتا ہے، لہٰذا انہیں تحقیق کے نام پر بیان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے چینل پر نئے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔